قد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات. عزیزان محترم برادران عزیز، اس پرمسرت موقع پر آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک صلوات کے ساتھ سب مل کر جو ہے اپنے زمانے کے امام کی شان میں تبریک پیش کرتے ہیں. صلوات سنا تھا کہ چند جوان جو ہے وہ آج جو ہے وہ محفل میں پڑھنے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے آدمی جو ہے وہ ترقی پائے گا. پہلے ہی دن ترقی پہ نہیں آتا، دھیرے دھیرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. لہٰذا آج مولود کعبہ کی ولادت کی شب ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. ہماری جو فکر ہے مجلس کے اعتبار سے، وہ فکر یہ ہے کہ جہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوں، مائک لگا ہو، اشتہارات وغیرہ لگائے گئے ہوں، اعلانات کیے گئے ہوں، اس کے بعد ایک خطیب آئے اور وہ مجلس پڑھے. لیکن عربی زبان میں اس مجلس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دو شخص ایک جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں پر علی بن ابی طالب کا ذکر کریں، وہی مجلس ہے، وہی مجلس ہے. تو لہذا رسول کی حدیث ہے، تو ہم جہاں بھی بیٹھیں، 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی بیٹھیں، وہیں پر علی کی گفتگو ہونی چاہیے، وہیں پر علی کا ذکر ہونا چاہیے، وہیں پر علی کے اقوال ہونے چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. لیکن عجب ہے، دشمنان اہل بیت نے سہارا لیا کس کا؟ کہ اتفاق، چانس، اتفاق، کہ اتفاق ہے علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، اتفاق ہے کہ علی نے در خیبر اکھاڑ دیا، اتفاق ہے کہ علی نے مرحب کو قتل کر دیا. مطلب یہ اتفاق. تو عزیزان محترم، اس کا نتیجہ تو یہ نکلا، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ تمام کے تمام اتفاقات نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم جتنے بھی واقعے پیش کریں گے وہ علی کی شان میں پیش کریں گے، کسی کی شان میں نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ یہ اتفاق نہیں ہوا، علی ہی کے ساتھ اتفاق ہوا. لیکن عزیزان محترم، کعبے میں ولادت ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت آج تک علی کے علاوہ نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی قیامت تک. علی کے علاوہ نہ ملی ہے اور نہ ملے گی قیامت تک. لیکن عزیزان محترم، علی نے کبھی تمنا نہ کی کہ میں کعبے میں پیدا ہوں، میں کعبے کے اندر پیدا ہوں، بلکہ کعبے نے تمنا کی کہ علی میرے اندر پیدا ہو. اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے جاتی جس سے سب جایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی کو تمنا تھی کعبے میں پیدا ہونے کی، لیکن ایک نیا در بننا علی کی ولادت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کو علی کی تمنا تھی کہ میرے اندر اس کی ولادت ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. شب ہجرت رسول کے شب ہجرت رسول کے بستر پر سونا علی کی تمنا نہیں تھی، بلکہ بستر کی تمنا یہ تھی کہ علی میرے اوپر سوئیں. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ بستر
پر علی نے نہیں کہا کہ میں سوؤں، بلکہ رسول اسلام نے کہا کہ آج میرے بستر پر سو جاؤ، تو بستر فخر کر رہا تھا کہ علی میرے اوپر سو گئے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ علی کی تمنا نہیں تھی بلکہ بستر کی تمنا تھی۔ تو لہذا یہ تمنا جو جتنے کہتے ہیں کہ اتفاق بن گئی، اتفاق نہیں ہے عزیزان محترم۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ نہ جانے شیعوں کے عقیدے عجیب ہوا کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آسمان سے علی کے لیے ذوالفقار آ گئی۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، عجیب عقیدے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آسمان پر کوئی تلواروں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ علی کے لیے تلوار آئے گی؟ لیکن عزیزان محترم، میں کہوں گا صرف تم نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جو بھونے ہوئے پرندے آتے تھے آسمان سے، کیا آسمان پر کوئی ہوٹل ہے کہ وہاں سے بھونے ہوئے پرندے آ رہے ہیں؟ ایک مثال اور دوں گا، جناب اسماعیل کے لیے دیکھیے، ان کے لیے دمبا آ گیا، کیا وہاں پر دمبے کی کوئی نرسری ہے یا دمبے کی کوئی منڈی ہے کہ وہاں سے دمبے آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے پرندے آنا اور اسماعیل کے لیے دمبا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں اسماعیل کے لیے دمبے کا منڈی لگی ہوئی ہے یا وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، تو جلدی سے جائیے اور جا کر دیکھ کر آئیے، اسی کے برابر میں ذوالفقار کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں سے ذوالفقار آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ اہل بیت سے دنیا نے سوال کیا، لیکن کبھی کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ اہل بیت نے کبھی اس سوال کا جواب نہ دیا ہو، بلکہ ہر سوال کا جواب دیا اہل بیت نے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم جو کچھ بنتے ہیں یا ہم پیدا ہوتے ہیں تو زوال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت جو پیدا ہوتے ہیں وہ کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم زوال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں عزیزان محترم۔ میں یہاں پر آج بیٹھا ہوا ہوں، جب میں پیدا ہوا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا، پڑھ کے اب یہاں تک آیا ہوں کہ مجلس پڑھنے لگا ہوں۔ زوال کے ساتھ پیدا ہوا۔ یا کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ ایک وقت گزرتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے۔ چھوڑیے انسان کی بات، حیوانات کی طرف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہاں پر حیدر بھائی یہ اعلان کرے کہ میں کل ایک شیر لانے والا ہوں، میں کل ایک شیر، حیدر نام ہے، بہرحال جو شیر سے نہیں ڈریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، کہ میں ایک شیر لانے والا ہوں۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، آج اتنے نہیں تھے بلکہ شیر کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ آئے، لہذا دیکھا کہ شیر آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شیر نہیں ہے، کہا شیر نہیں ہے، شیر ہے، کہا نہیں شیر نہیں ہے، اس کے پاس بکری کو چھوڑیے۔ اب اس کے پنجرے کے اندر بکری کو چھوڑا، جیسے ہی بکری کو چھوڑا وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، کہا میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ شیر نہیں ہے۔ اب ایک اور عقل مند بڑھا آگے بڑھنے کے بعد کہتے یہ شیر ہی ہے، لیکن یہ شیر کا بچہ ہے، یہ ڈر رہا ہے، لیکن ایک وقت گزرنے دو، اس کے بعد بکری کو چھوڑنا پنجرے میں، بکری کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی جب شیر بنتا ہے تو ایک وقت گزرتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے، تب جا کے شیر بنتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے
کوئی کہے آ کے کہ میرے گھر میں ہرا ہرا پیڑ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، کھجور کا پیڑ جو ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے، وہ ایک دم نہیں بنا، بلکہ آپ نے اس کو لگایا، لگانے کے بعد ایک وقت گزرا، گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ کھجور کا پیڑ بنا، اس کے بعد جو ہے وہ پھل دینے لگا۔ اس کے بعد دیکھیے عزیزان محترم، آپ دیکھیے یہ مثال لیجئے کہ ایک آسمان سے قطرہ گرا، گرنے کے بعد سمندر کی تہ میں گیا، سیپ کے منہ میں گیا، موتی بن گیا۔ کیا ایک دم بن گیا؟ نہیں عزیزان محترم، کافی سالوں اس کے اندر رہنے کے بعد موتی بنا۔ اہل بیت کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز زوال کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ہر چیز زوال کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، لیکن عزیزان محترم یہ باکمال اہل بیت باکمال کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اب اس کی دیکھیے پہلی مثال کیا دی تھی کہ شعر وقت کے ساتھ ساتھ بنتا ہے، فوراً نہیں بنتا، لیکن آئیے دیکھیے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام قالین پہ بنے ہوئے شعر کو اشارہ کرتے ہیں، شعر آتا ہے، کھا لیتا ہے، واپس جا کے پھر قالین بن جاتا ہے، نہ ہڈی کا پتہ، نہ گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہر چیز ہر چیز زوال کے ساتھ، انسان زوال کے ساتھ، عام انسان زوال کے ساتھ، درخت ہر چیز زوال کے ساتھ، اہل بیت کمال کے ساتھ۔ کھجور کا درخت ایک وقت چاہیے اس کو کھجور کا درخت بنتے ہوئے، لیکن مولا سلمان کو خریدنے کے لیے گئے، کھجور کھاتے رہے، گٹھلی بوتے رہے، درخت اگتا رہا، درخت اگتا رہا۔ اس کے بعد دیکھیے جب سیب کے منہ میں قطرہ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مدت لگتی ہے کہ موتی بنے۔ آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کا چوتھا امام ہاتھ دھو رہا ہے، جواہرات بن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ وہ کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ہم زوال کے ساتھ، ان کو وقت کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم رسول اسلام کے بعد جب رسول کی مسند پر غیر علم انسان آ کر بیٹھ گیا، لیکن لوگوں نے سارے کے سارے القابات جو امیر المومنین کے وہ تو تھے وہ چرا لیے۔ لوگ مدینے کی گلیوں میں ٹوپی اوڑھ اوڑھ کے، کوئی سیف الاسلام بنا پھر رہا تھا، کوئی سیف الاسلام بنا پھر رہا تھا، کوئی خلیفت المسلمین بنا پھر رہا تھا، کوئی امیر المومنین اپنے کو کہلوا رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے القاب جو ہے چرا لیے تھے۔ لیکن عزیزان محترم 25 سال بعد جب امیر المومنین کو اس خزانے کی چابی ملی، کھول کر دیکھا کوئی بھی لقب موجود نہ تھا، سارے لقب چرا لیے تھے، لیکن ایک لقب موجود تھا۔ وہ لقب کیا تھا؟ انا باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم موجود تھا۔ اس کے بعد سارے کے سارے چرا لیے تھے۔ اس کو کیوں نہیں چرایا عزیزان محترم؟ جانتے تھے کہ بادشاہ بننا آسان ہے، باب مدینۃ العلم بننا آسان نہیں ہے، لہذا سارے القاب چرا لیے، وہ لقب چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بادشاہ روم کی طرف سے سفیر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ بادشاہ روم نے تمہارے لیے تحفے بھیجے ہیں، خوش ہو گیا، تحفے بھیجے ہیں میرے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک خط بھی بھیجا ہے، کہا کہ خط کو پڑھا جائے۔ جیسے ہی خط کو کھولا پڑھنے والا ہچکچانے لگا، کہا کہ میں حکم دیتا ہوں بآواز بلند پڑھا جائے۔ جیسے ہی پڑھنے لگا اور جیسے ہی کھولا اور کھولنے کے بعد پڑھا کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول کی جگہ بیٹھ گئے ہو، رسول کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، بس میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔
اب جب خط کے لیے کہا تھا، کہا کہ سوال بھی پڑھیے، کہا سوال اس پہ نہیں لکھا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، سوال کرتے ہیں لیکن سوال نہیں لکھتے۔ کہا کہ نہیں، سوال ڈبے کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ ڈبے کو کھولا جائے۔ جب اتنے سے بڑے ڈبے کو کھولا گیا، اس کے اندر دیکھا کہ ایک شیشی رکھی ہوئی ہے، ایک شیشی دیکھا، اس شیشی کے اندر ایک پرچی ہے۔ پرچی کو جیسے ہی پڑھنے کے بعد اس میں بادشاہ روم نے سوال کیا کہ تم رسول کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، اور اگر ان کے حقیقی خلیفہ ہو اور حقیقی جانشین ہو تو اس سوال کا جواب دے دو کہ اس شیشی کے اندر پوری دنیا کو بند کر کے بھیج دو، اس شیشی کے اندر پوری دنیا کو بند کر کے بھیج دو۔ عجیب، غصے میں آ گیا، یہ کیسا سوال کرتے ہو؟ اب ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہاتھی کیسے آئے گا۔ دوسرے نے کہا تم ہاتھی کی بات کرتے ہو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر کبوتر کیسے آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس بادشاہ نے کہا، کھل کر نام نہیں لے رہا ہوں، بادشاہ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہ اپنی شیشی لے کر، اور بادشاہ کو کہنا کہ اگر آئندہ ایسی گستاخی کی تو اس کا جواب جو ہے وہ تلوار سے دیا جائے گا، اس کا جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ اب وہ واپس جانے لگا، ایک کونے سے آواز آئی کہ ٹھہرو۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، میں بھیج رہا ہوں، یہ روکنے والا کون ہے؟ کہا کون بول رہا ہے؟ کہا کہ اس کا سوال صحیح ہے، تمہارا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا سوال ٹھیک ہے لیکن تیرا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ کہا اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیسے اس شیشی کے اندر پوری دنیا آ جائے گی؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے سپاہی کو بھیجو اور سمندر میں اس کو پانی بھر کے لے کر آئے، اور اس کو دی قاصد کو اور کہا کہ جاؤ اس کا جواب یہ ہے، اور جلدی سے جلدی بادشاہ روم سے اس کا جواب لے کر آنا۔ لوگ متمنی ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اب ادھر سے فوراً جواب آیا، اطلاع ہو گئی کہ جواب آ گیا ہے، پورا دربار سج گیا ہے۔ دربار سجنے کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ سوال کا جواب تو صحیح ہے لیکن یہ جواب تیرا نہیں ہے، یہ جواب تیرا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کس نے جواب دیا تھا؟ اس کا نام تھا ابن عباس، ابن عباس نام تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم نے کیسے جواب دیا؟ کیا تم جانتے تھے؟ کہا جانتا میں بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، سناٹا تھا۔ علی ایک صحابی نے سوال کیا تھا علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ دنیا کس چیز سے پیدا ہوئی؟ تو علی نے کہا تھا کہ یہ پانی سے پیدا ہوئی، بس میں نے وہیں سے اندازہ لگا لیا تھا اور اس کے لیے پانی بھیج دیا۔ تو ایک مرتبہ کہا، اعلان کر دیا، اے دربار والو، ہر کوئی سوال کرے اس کا جواب ملے گا۔ ایک مرتبہ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ کون جواب دے گا؟ کہا کہ بادشاہ تم ہو، تخت پر تم بیٹھے ہو، جواب میں دوں گا۔ میں کیوں جواب دوں گا؟ کہا کہ تم علی کے رشتہ دار نہیں ہو، کیا تم رشتہ دار ہو یا میں؟ کہا نہیں، رشتہ دار تو میں ہی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے علم کو اور علی کے علم کو کبھی تولنا نہ، میرا اور علی کا علم برابر نہیں ہے، میرا علم علی کے علم کے برابر نہیں ہے، بلکہ میرے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے یہ بوتل رکھ دو، میرے علم کی مثال یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا لیکن اس کو جواب نہ ملا۔ جواب کے بدلے کیا ہوا کہ اس کو سپاہیوں کے ذریعے سے اٹھوایا اور اٹھوانے کے بعد باہر پھینکوا دیا۔ جیسے ہی باہر پھینکوایا اور پھینکوانے کے بعد اس نے گرتے ہوئے ایک ہاتھ رکھا زمین پر اور ایک ہاتھ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مسلمانوں، اگر محمد سے علم نہیں لے سکے تو کم سے کم اخلاق ہی لے لیتے۔ ایک مرتبہ آیا ایک شخص جس کا نام سلمان محمدی آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ تم یہاں کیوں آ گئے؟ کہا کیوں؟
کہا کہ تم غلط جگہ آ گئے. مطلب کا مطلب یہ کہ تمہارا خط صحیح ہے لیکن ایڈریس غلط ہے. آئیے میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں. اب لے کر گئے. دیکھا جناب سلمان نے کہا کہ دیکھو یہ جو ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے نا، اس پردہ کلباب کرو. جو شخص نکل کر آئے اس سے سوال کر لینا، وہ تمہارا جواب دے گا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ کہاں وہ لوگ کہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، کہاں یہ بوریا نشین ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا یہ میرے سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے. ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، فلاں ابن فلاں اندر آ جا، تجھے معلوم ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ جیسی فلاں ابن فلاں کہا، جناب سلمان سے کہتا ہے کیا تم نے میرا نام بتایا؟ کہا میں تو تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، میں نے نام نہیں بتلایا. ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، تم کیا جانتے ہو؟ ہم تمہارے ہی نام سے واقف ہیں، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم کس سواری پر آئے. آیا وہ اونٹ نر تھا یا مادہ تھا؟ تم نے کل کیا کھایا تھا؟ تم نے کل کیا کیا تھا؟ تم کس وقت چلے تھے؟ کس وقت پہنچے ہو؟ ہم تمہاری ہر چیز کو جانتے ہیں. اب اندر گیا. اندر جانے کے بعد سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا مولا نے کہ بتلاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا یہی سوال وہاں کیا تھا. کہا ہاں یہی سوال وہاں بھی کیا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میری عمر پوچھ لی کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا کہ میں نے بتلا دی میری عمر یہ ہے. تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے ہو. کہا ہاں یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے 20 سال بڑا ہوں. تو ایک مرتبہ ان کا جواب یہی تھا کہ جب سے مجھ سے پہلے 20 سال سے تو پانی پی رہا ہے، جب تجھے پانی کے ذائقے کا معلوم نہیں تو پھر مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا کہ ہم بتائیں گے پانی کا ذائقہ کیا ہے. ہم بتائیں گے پانی کا ذائقہ. آج ترقی کے دور دیکھ لیجئے، آج تک کوئی لیب، کوئی ڈاکٹر یہ نہ بتا سکا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے. کوئی نہ بتا سکا. بلڈ خون کا ٹیسٹ اگر کریں گے تو بتلا دیں گے اس کو شوگر ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، لیکن پانی کا ذائقہ آج تک نہ بتایا. لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی علی نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے، اور اے مسلمانوں ہم اہل بیت کو اسی وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، علی نے کہا کہ پانی کا ذائقہ حیات ہے، پانی کا ذائقہ حیات ہے. تو ایک مرتبہ عزیزان محترم ہم اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو حیات کے ذائقے کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر قاسم نہ ہوتے تو موت کے ذائقے کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اگر اہل بیت نہ ہوتے ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ حیات کا ذائقہ کیا ہے اور موت کا ذائقہ کیا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی. بس عزیزان محترم ایک سوال، صرف ایک سوال، اور اگر اس کا کوئی جواب بھی دے دے ساتھ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اس کو انعام مل جائے. لیکن میری طرف سے نہیں، میری تو حیثیت روحانی انعام دینے کو لے ہے. ماشاءاللہ سے بہت لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی جواب دے دے تو وہ انعام جو ہے وہ اس کو مل سکتا ہے. 2 شخص چلے مسافرت پر، ایک کے پاس 5 روٹی، ایک کے پاس 3 روٹی. ایک کے پاس 5 روٹی، ایک کے پاس 3 روٹی. اب راستے میں رکنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے. ایک اور شخص آ گیا، آنے کے بعد اس کی بھی مہمانداری کی، تینوں نے مل کے وہ کھانا کھایا. لیکن آدمی اچھا تھا، بولا کہ میں فری کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ایسے ہی کھانا کھا کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہیں اس کی قیمت دے کے جا رہا ہوں. اس نے ان کو 8 درہم دے دیے.
8 दिरहम उनको दे दिए। लेकिन जिसकी 5 रोटी थी उसने 5 दिरहम रख लिए, जिसकी 3 रोटी थी उसको 3 दिरहम दे दिए, उसको 3 दिरहम दे दिए। अब वो कहता कि मेरे साथ तो ये नाइंसाफी है, दोनों को आधे आधे मिलने चाहिए, मुझे भी 4 मिलने चाहिए, ये तुम नाइंसाफी कर रहे हो। तो जब दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद अली अलैहिस्सलाम के पास आ गए और आने के बाद कहते हैं कि ऐ अली, मेरे दरमियान फैसला कर दीजिए। इसके पास 5 रोटी थी, मेरे पास 3 रोटी थी, हमारे साथ एक मेहमान शरीक हो गया, वो 8 दिरहम देकर गया, इसने 5 खुद रखे, 3 मुझे दे दिए। लिहाजा इंसाफ तो ये था कि आधे मुझे मिलते, आधे इसको मिलते। तो अली ने कहा कि ये अपनी मर्जी से दे रहा है, तू रख ले। कहा नहीं, मुझे तो इंसाफ चाहिए। कहा कि नहीं, ये तुझे अपनी मर्जी से दे रहा, अपनी खुशी से दे रहा, रख ले। कहा कि इंसाफ चाहिए। तो एक मर्तबा अली ने इंसाफ किया, अली ने इंसाफ किया। जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 दिरहम दिए, जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 दिरहम दिया। जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 दिरहम दिए और जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 दिरहम दिया। कहा कि ये अदालत है तुम्हारे दरमियान। तो सवाल यही है अज़ीज़ान मोहतरम कि ये कैसे अली ने तकसीम की कि उसको 7 रोटी दी, 7 दिरहम दिए और उसको 1 दिरहम दिया, ये तकसीम कैसे हुई? तो लिहाजा ये अली का जवाब है। कोई बड़े से बड़ा हिसाब रखने वाला इस अली के अदालत को और इस अली के हिसाब को नहीं बता सकता। अली ने कहा कि तुम तीनों ने मिलके खाना खाया और तीनों ने बराबर खाना खाया। तेरे पास 3 रोटी थी, उसके पास 5 रोटी हुई, कुल मिला के 8 रोटी। जब तीनों ने खाना खाया तो इसका मतलब हर रोटी के 3 टुकड़े हुए। इसका मतलब हर रोटी के 3 टुकड़े हुए। अब तेरी 3 रोटी थी तो तेरी रोटियों के 9 टुकड़े हुए, उसकी 5 रोटी थी उसके 15 टुकड़े हुए। और तुम तीनों ने मिलकर खाना खाया, टुकड़े कितने हुए? 24। 15 और 9 24 टुकड़े हुए। तुम तीनों ने बराबर बराबर खाना खाया। इसका मतलब यह कि तुमने 8-8 टुकड़े खाए। इसका मतलब यह है कि तुमने 8-8 टुकड़े खाए। अब तूने 8 टुकड़े खा लिए, तेरा बचा 1 टुकड़ा, तो इसलिए तेरा 1 दिरहम। उसके थे 15 टुकड़े, उसने 8 टुकड़े अपने खा लिए, 7 टुकड़े बचे। इसका मतलब यह है कि 7 दिरहम उसके हुए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए सब मिलकर जो है वो दुआ गो हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, और तुझे वास्ता इसी मौलूद काबा का। परवरदिगारा तू रहीम है रहम फरमा, तू करीम है करम फरमा, तू रज़ाक़ है रिज़्क़ इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनको जवार अइम्मा में जगह इनायत फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मरीज़ है शिफ़ाए कामला इनायत फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ को ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ भी दुनिया में शियान अहल बैत परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनको ज़ालिमीन के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमा की हिफाजत फरमा, ख़ुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी व आयतुल्लाह ख़ामनाई की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक मरतबा फिर तुझसे दुआ करते हैं कि जितने मोमिनीन यहाँ बैठे हुए खुशी खुशी ये जश्न मौलूद काबा मना रहे हैं, परवरदिगारा हमारी खुशियों को बरकरार रख। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे आखिरी इमाम के ज़ोर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना व अंत अस्समीउल अलीम। ભાઈ બીજા કઈ છે તમારે? એમની ખાસ ફરમાઈશ છે કે મિનાજભાઈ ને આરીફભાઈ તો જોશે એમ. એવું
ખાવામાં ગમે